الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ قرآن مقدس کی سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو لے کر کے کفار و مشرکین کو بھی شبہ ہوا، اور آج کے دور میں کچھ ہمارے بھائیوں کو بھی اس آیت کریمہ کے سلسلے میں شبہ ہے کہ اس کا معنی حقیقت میں ہے کیا۔ کفار و مشرکین کو اس آیت کے سلسلے میں شبہ ہوا، اس کا اللہ تعالیٰ نے مختصر سا تذکرہ سورہ زخرف میں بھی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن میں بیان کی گئی، آپ کا ذکر خیر عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا گیا، تو مشرکین اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ؟ بھئی سورہ انبیاء کی جو آیت کریمہ تھی اس میں یہ کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو مشرکین کو شبہ ہوا اور انہوں نے اچھلنا شروع کیا کہ جب ہمارے معبود جائیں گے جہنم میں تو عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، کیا وہ بھی جائیں گے؟ اسی چیز کو مختصر متعدد تفاسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ ابن زباری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے قرآن میں کہ تم اور تمہارے معبود سارے جہنم میں جائیں گے؟ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی جائیں گے؟ کیا عزیر علیہ السلام ان کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی جائیں گے؟ کیا ملائکہ ان کی عبادت کی جاتی ہے کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس نے دیکھے تینوں کو ذکر کیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود، تو وہاں شبہ کفار کو کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ وہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، ورنہ تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جہنم میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس نے اعتراض یہ کیا کیا یہ جو انبیاء ہیں جن کا قرآن ذکر خیر کر رہا ہے کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے جب قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں آیت کریمہ نازل فرمائی ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ لیکن جو لوگ اللہ کی جانب سے پہلے سے نیکی میں سبقت کر چکے ہیں اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ شبہ کفار کو بھی ہوا، ان کا اس لیے ہوا انہوں نے کیونکہ عربی زبان کو وہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جدل کا لفظ وہاں پر استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بحث اور جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ما انما انکم وما تعبدون، تم اور جن کو ما جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ ما استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں بات کر رہا ہے جو مٹی پتھر کنکڑ لکڑی کے جو بت بنائے ہیں تم نے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، فرشتوں کو بھی اس میں شامل کیا تاکہ اپنی بات کو حجت بنا سکیں یا اس میں جھگڑا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کو بالکل کلیئر فرما دیا کہ یہ ایسے نیک لوگ، بزرگ لوگ، صالحین لوگ، فرشتے، انبیاء جن کی بھی لوگوں نے عبادتیں کی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کے کسی کی عبادت کی دعوت نہیں دی، لہٰذا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ کفار کو جو شبہ تھا کہ دونوں قسم کے معبود ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن آج کے دور میں شبہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین کہ جو معبودوں کو جہنم میں ڈالنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کے معبود لکڑی، کنکڑ، پتھر کے ہی تھے، اس لیے اللہ نے جہنم میں بات کہی ہے ڈالنے کی۔
لہٰذا جو ہم بزرگ پرستی کر رہے ہیں، اولیاء کو پکار رہے ہیں، یا حاجت روا ان کو سمجھ رہے ہیں، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، یا ان سے دعا کر رہے ہیں، یا پکار رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگ لوگ ان میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کے جانے کی بات کہی ہے جو صرف محض لکڑی پتھر ان کے بت ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کفار تو اس بات کو سمجھ گئے، بات کیا ہے، وہاں دونوں کو انہوں نے شامل کیا، لیکن انہوں نے بزرگ پرستی کو جاری رکھنے کے لیے اپنے جو نیک لوگ تھے ان کو نکال لیا، اور یہ بہت بڑا شبہ اور غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، قرآن کی بے شمار آیت کی مخالفت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مشرکین کے معبود کا ذکر کیا ہے وہاں صرف لکڑی پتھر یا اصنام کا ہی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ان نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کو وہ پکارتے تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، قوم نوح کے 5 بزرگ ترین لوگ تھے جن کی عبادت ہوتی تھی، عرب میں بھی وہ معبود پوجے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جن کو بھی تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو پکارو ان کو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، یہ تمہاری کوئی بھی مشکل نہ دور کر سکتے نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی اگلی آیت میں فرما رہا ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یہ خود اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہے ہیں، أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، کہ اللہ سے کون قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ کون امید رکھ رہے ہیں؟ یہ صالحین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں جو اس بات کی خواہش و تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہو، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کنکڑ، پتھر، لکڑی اور یہ صنم یہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے، بزرگ ہیں اور نیک لوگ اللہ کے ہوا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نیک لوگ کس طریقے سے قرآن مجید اس کو بھی واضح کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بالکل اسی پیٹرن کی آیت ہے، إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں کیا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو جمع کرے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یہ خود گمراہ تھے؟ تو وہ کہیں گے، قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ ہمارے لیے ہی مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، ہم نے کسی کو کارساز نہیں بنایا تو ہم کیسے اس بات کو دعوت دیتے کہ ہمیں کارساز بنایا جائے یا ہم کو معبود بنایا جائے، اللہ ہم نے ہی تیرے سوا کسی کو نہیں بنایا، تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا آگے وہ کہیں گے، وَلَٰكِن مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اللہ بات دراصل یہ ہے تو نے انہیں فراوانی دی، ان کے باپ داداؤں کو فراوانی خوشحالی دی، تو یہ اللہ انہوں نے تیرے ذکر کو بھلا دیا، یہ ہیں ہی حقیقت میں ہلاک ہونے والے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قیامت کے دن سوال کرے گا اللہ نیک لوگوں سے، اسی طریقے سے فرشتوں سے بھی پوچھے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرما رہا ہے ان سب کو جس دن ہم جمع کریں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا تمہاری یہ عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے، قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، اللہ تو ہمارا حقیقی معنی میں کارساز ہے، ولی ہے، یہ کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اللہ تعالیٰ یہ حقیقت میں جنات اور شیاطین کی عبادت کرتے تھے اور اس پر ان کا ایمان تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا ذکر فرمایا کہ قیامت بھی اللہ ان سے بھی پوچھے گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. سب نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ایسے موقع پر کہ اللہ یہ کام ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہماری مجال کیا، ہماری ہستی کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے ایسی بات میں کہوں جس کا میں مستحق ہی نہیں ہوں. اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے ایسا کہا ہے، میں نے تو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ یہ پتھر و کنکڑ کے معبودوں کے سلسلے میں بات نہیں ہے، صالحین کے سلسلے میں اللہ پوچھے گا کیونکہ ان کو معبود بنایا گیا، ان کی پرستش کی گئی. اور اسی طریقے سے فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر کے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کا حصہ بنا لیا فرشتوں کو اور اس کی عبادت کرنے لگے بیٹیاں بنا کر کے کہ یہ بیٹیاں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کو ہم یہ راضی کر لیں گے تو یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گی. لہٰذا انہوں نے اس کی عبادت کی. اللہ فرشتوں سے پوچھے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. ظاہر سی بات ہے جب ان کو معبود بنایا گیا ہے تبھی تو. اب ان لوگوں کے سلسلے میں مشرکین کہتے تھے اچھا جب ہمارے معبود جائیں گے، فرشتوں کا انہوں نے ذکر کیا جو مشرکین خود عبادت ان کی کیا کرتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کی، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کی وہاں پر عبادتیں ہوتی تھیں، سب کا انہوں نے شبہ ذکر کیا کہ اگر ہمارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو کیا یہ سارے عبادت کیے جا رہے ہیں یہ بھی جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہاں پر جواب دیا تھا کہ ان کے لیے تو پہلے سے جنت اور خیر اور بھلائی اللہ نے لکھ دی ہے کیونکہ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں. بزرگ پرستی کا یہاں سے دراصل کیا ہے، اپنا جو ہے بزرگ پرستی کے لیے اور جو حاجت توا ان کو مانا ہوا ہے اور ان کے لیے پکار کرتے ہیں اس کو نکالنا چاہتے ہیں. لیکن آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کے سلسلے میں کہا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اگر ان فرشتوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے معبود بنا لیا جائے تو اللہ فرما رہا ہے ان سب کو جہنم میں ڈال دیتے. ہم فرشتوں کو اللہ فرما رہا ہے جہنم میں ڈال دیتے. ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. فرشتے بھی یہ جرأت نہیں کر سکتے. لیکن یہ باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ شرک کی تردید کے لیے اور ان معبودوں جو مشرکین نے معبود بنائے تھے ان کی بے وقاتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی. یہاں تک کہ اس آیت کریمہ کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کوئی شخص یہ کہنے کے لیے مصر نہیں ہو سکتا کہ مشرکین کے یا اس زمانے میں عرب کے اندر یا اس وقت میں دور نبوی میں اللہ کے علاوہ جو معبود پوجے جاتے تھے وہ صرف لکڑی کے تھے، پتھر کے تھے، کنکر تھے، یہ ساری چیزیں تھیں. یہ کبھی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت کرتے تھے عیسائی، ان کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی بات فرمائی اور فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تحقیق کہ وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں. اللہ آگے فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. اللہ فرما رہا ہے ان سے کہہ دیجئے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اور روئے زمین پر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک اگر کرنا چاہے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی والدہ کو یہاں پر ذکر کیا ان بات کو سمجھانے کے لیے ان کو کہ تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہی ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ان کے سلسلے میں چھٹکارا دلا سکتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کے بادشاہ. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے رب پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا اس آیت کریمہ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ سے یہ کہنا کہ یہ مشرکین کے وہ کنکڑ پتھر کے معبود کی بات کہی گئی ہے اور اس میں وہی جائیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ جن کی انہوں نے مورتیاں بنائیں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں اور چاہے بغیر نام کے صرف ایسے ہی انہوں نے بنائے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جہنم میں ڈالے گا.
تاکہ ان کو ذلت ہو سکے کہ جن کی تم عبادت کرتے رہے، جن کے سہارے پر دنیا میں زندگی گزارتے رہے، وہ خود تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ہے۔ لیکن یہ شخصیات، یہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہم مبعدون، یہ جہنم سے دور رکھی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے شرک کی کبھی دعوت نہیں دی، شرک کے خلاف بولتے رہے، توحید کے اللہ کی دعوت، دین کا کیا جرم ہے؟ یہ کو جہنم میں جائیں گے؟ جہنم میں تو وہ جائیں گے جو اندھی عقیدت میں ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہ مشرکین کے شبے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کلیئر کیا۔ لیکن آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس آیت سے ان کو بھی شبہ ہو رہا ہے، شبہ دونوں کا ہے، لیکن جواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کے مشرکوں کو دیا۔ آج کے بھی بزرگ پرست لوگوں کے لیے وہی آیت کریمہ واضح کر رہی ہے کہ وہاں یقیناً وہ پتھر کے یا مورتیاں جو انہوں نے بنائی جہنم میں ڈالی جائیں گی، لیکن نیک لوگ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے وہ بچا لیے جائیں گے۔ جو جواب اللہ نے مشرکین کو دیا وہی جواب ہمارا ان کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بچا لیے جائیں گے، وہ خود انہوں نے اعتراض کیا اس بات پر۔ لہذا جو بات مشرکین کو سمجھ آ گئی، آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بات۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ معبود دو قسم کے ہیں، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا اس پر۔ اگر وہ سمجھتے کہ ایک ہی قسم کے تو ڈالے جائیں جہنم میں، کیا دقت ہے؟ لیکن ان کو معلوم تھا کہ دو قسم کے نہیں ہیں، دو قسم کے، ایک قسم کے نہیں۔ لیکن آج ایک قسم کے معبود بنا کر کے، ایک قسم کے معبودوں کا تذکرہ کر کے کہا جاتا ہے تاکہ بزرگ پرستی کا راستہ نکالا جائے اور ان سے مرادیں مانگی جائے، حاجت توائی کے لیے ان کو پکارا جائے۔ ایک بات اس سے متعلق میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کفار و مشرکین اگرچہ پتھر کے ہی بتوں کو پوجتے تھے، ہبل، لات، عزا، منات ہی کو پوجتے تھے، یا ود، سوا، یغوث، یعوق کو پوجتے تھے، ان کو پوجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا اللہ سمجھتے تھے؟ ان کو اللہ سمجھتے تھے؟ قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ انہوں نے کبھی نہیں سنا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ان بزرگوں نے یا ہمارے معبودوں نے یہ کائنات کے اندر کچھ پیدا کیا ہے یا روزیاں دیتے ہیں، بارشیں نازل کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ قرآن میں اللہ نے بار بار ان کی گواہیوں کو لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ ان کو پوج کر کے کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ یہ آج کے غیر مسلموں کے طریقے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے معبود اس لیے پوجے جاتے تھے تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ہمارے اللہ کے یہاں پر سفارشی ہیں، یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ سے قریب کریں گے۔ ان کو معبود نہیں بنایا تھا۔ جو وسیلے آج جو شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی بادشاہ سے ملنا ہے تو وزیر سے ملنا پڑے گا، تو یہ کفار و مشرکین کا شبہ ہے، انہوں نے پیش کیا تھا۔ یہ تو کہا کہ بھئی اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، برتر ہے، اس کو پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان معبودان باطلہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت یہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ و وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اور یہی شبہ آج کے گمراہ قسم کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے، وہ بھی اسی لیے ان کو بڑھاوا دیتے، ان کو پکار لگاتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ آپ دیکھیں وہی چیزیں آ رہی ہیں، نام بدل کر کے آ رہی ہیں چیزیں، لیکن وہی جو مشرکین کے عقیدے تھے، مشرکین کی سوچ و فکر تھی، وہی چیز آج بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ لہٰذا وہ آیت کریمہ جس کے سلسلے میں شبہ اور کنفیوژن پیش کیا جاتا تھا، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو رکھا ہے، اس لیے تاکہ جو شخص ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، واقعی میں ہدایت کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی، کلام کی آیت کی روشنی میں اس کے سامنے راستہ بالکل واضح ہے۔ لیکن جو ہٹ دھرمی کرنا چاہے گا اس کے لیے بھی اللہ نے چھوٹ دنیا میں دے رکھی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا، آپ ان کے سامنے واضح کریے جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس کو واضح کر دیجئے۔ ہم نے بھی جو ہے حق کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت مولا کریم اس کلپ کے ذریعے، اس کے شارٹ ہمارے بیان کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔